کرنا آپ نے یہ ہے کہ ربیع الاول کی کسی جمعرات کے شب یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد، یعنی کہ جمعرات کی جب ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس وقت سے لے کے آپ نے فجر تک، فجر کی نماز ہونے سے پہلے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس عمل کا طریقہ اب جو کل آئے گی نا، اب کل مغرب کے بعد سے عمل کر لینا آپ۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی ویڈیو لیٹ ہو جاتا ہے، یہ دن نکل جاتا ہے، تو پھر وہ آنے والی جمعرات کو کر لے، وہ بھی نکل جاتا ہے پھر وہ آنے والی جمعرات کو کر لے، پھر نکل جاتا ہے پھر وہ آنے والی جمعرات کو کر لے، لیکن کرنا صرف اور صرف ماہ ربیع الاول ہی کے مہینے کے اندر ہے یہ ایک شب کا عمل۔ اس کا طریقہ کار آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے سب سے پہلے غسل کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے عطر لگانا ہے، کوئی خوشبو کا استعمال کرنا ہے، گھر جس کمرے کے اندر یہ عمل کریں گے اس کمرے کو بالکل پاک صاف کر لینا ہے، اور آپ نے گلاب کے پھول لے لینا ہے۔ اب چاہے ایک گلاب کا پھول ملے، چاہے 3 ملے، چاہے 5 ملے، جتنے ملے وہ لے لیں، اور آپ نے لینا ہے میٹھا چاہے تو گھر پہ بنا لیں، چاہے مٹھائی کی دکان سے کوئی کلاکن لے لیں، برفی لے لیں، یا کچھ بھی لے لیں میٹھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر جیسے لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں، USA میں رہتے ہیں، وہاں اب ظاہر سی بات ہے کلاکن نہیں ملتی، برفی نہیں ملتی، اب بولیں گے ڈاکٹر صاحب نے تو کلاکن کا کہا تھا، وہ کلاکن پورے USA میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، اگر کلاکن نہیں ملتی کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی میٹھا گھر میں بنا لیں اپنے۔ اب یہاں تک کہ اگر میٹھا نہ بھی بنے نا، تو آپ ایک کام کریں، دودھ لیں اور دودھ میں چینی ڈالیں اور اس کی یا تو کھیر بنا لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کھیر بنانا آتی ہو آپ کو، کھیر بنا لیں، نہیں تو پھر اس کا شربت ہی بنا کے رکھ لیں اپنے پاس۔ یہ بحالت مجبوری ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں وہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے میٹھا لے لینا، یعنی کہ اگر میں کلاکن سے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کلاکن آسانی کے ساتھ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ہر جگہ میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، تو آپ میٹھا لے لیں، پھول رکھیں، پھول رکھنے کے بعد آپ نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی جانب رکھنا ہے۔ اب جیسے مثال کوئی USA میں رہتا ہے، اب وہ اس کا تعین کر لے کہ کس طرف قبلہ رخ ہے، کس طرف خانہ کعبہ کا رخ ہے۔ جو مدینہ منورہ کا رخ ہے نا، اس طرف رخ جانب ہو کے بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ ناصر، اللہ حافظ، اللہ الصمد، بس یہ 3 اسم ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان 3 اسم کو پڑھنے سے پہلے آپ نے صلی اللہ علیہ یا محمد 92 مرتبہ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 92 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ 92 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ ناصر، اللہ حافظ، اللہ الصمد، یہ 313 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب 313 مرتبہ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے 92 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھنا ہے۔ اب یہ درود کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا درود ہے، لیکن یہ ایسا درود ہے کہ جو آپ کے اندر کی غلاظت کو دور کر دیتا ہے، آپ کے اندر سے خصائل رذیلہ کو دور کر دیتا ہے، آپ کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے۔ اس درود کی یہ خاصیت ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف صلی اللہ علیہ یا محمد کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، اس کا عمل کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں، وہ بے ایمان موت نہیں مرتے، یا وہ اس وقت تک ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ حضور کی زیارت نہ ہو جائے ان کو۔ یہ اس درود کی برکت بزرگ فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس درود کے بارے میں، یہ وہ درود ہے جو میرے مرشد کثرت سے پڑھتے ہیں۔ میرے مرشد میاں حضور حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، آپ اس درود کو کثرت سے پڑھتے ہیں، آج بھی آپ کی روٹین ہے کہ آپ کئی تعداد لا تعداد اس درود کو آپ پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود کے عوض بڑی نعمتیں عطا کری ہیں۔ خلوت میں کچھ وقت ہمیں میسر ہوا تھا میاں حضور کے ساتھ، تو انہوں نے اس درود کے بارے میں بتایا تھا، صلی اللہ علیہ محمد کے بارے میں فرمایا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے درود کون سا کثرت سے پڑھا؟ آپ نے بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا، آپ نے کہا میں اسی چیز درود کو پڑھتا ہوں، اور جو میرے مرشد جس درود کو کثرت سے پڑھتے ہوں تو ان کی بھی برکتیں مجھے ملتی ہیں، اور جو برکتیں مجھے ملی وہ آپ لوگوں کے حصے میں آئیں، اور جو آپ لوگ پڑھیں گے پھر وہ آپ کے مریدوں کے حصے میں آئیں گی، اگر آپ کے مرید نہیں ہیں تو آپ کی اولاد کے حصے میں آئیں گی۔ اور اس درود کی برکت ہے کہ اس درود کی برکت سے اس گناہگار کو خود
حضور کی کئی دفعہ زیارت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ، اس دعا اس کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ صرف درود کی برکت سے، صلی اللہ علیہ محمد کی برکت سے. جو لوگ صرف وہ صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھیں نا، اس کو اپنے ورد میں رکھیں، تو وہ ولایت کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام پر ان کو دیکھ کر ان کے جو ساتھ کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا، وہ اس کی ولایت پہ رش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کون سا نور ہے کہ جو یہ والسابقون میں شامل ہو گیا، یعنی کہ ان سبقت لے جانے والوں میں شامل ہو گیا. ضروری نہیں کہ ہم 4 پیج کے درود پڑھیں، ہم 5 پیج کے درود پڑھیں، ہم 10 پیج کے درود پڑھیں. درود سب پڑھیں، سب آپ کو کمالات پہ پہنچاتے ہیں. تمام درودوں کے فضائل بہت ہیں، تمام درودوں کی برکت بہتر سے بہتر ہے. لیکن ایک چھوٹا سا ایسا درود جو ہماری زبان پہ آسانی کے ساتھ چڑھ جائے کہ ہم اگر 3 سال کے بچے کو اپنا زبانی سے حفظ کرائیں درود، تو وہ بھی بولے صلی اللہ علیہ یا محمد. کسی دن میں اس درود کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس درود کے ذریعے ہم کس طرح اپنے من کو روشن کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ایک دن کا جو عمل ہے ہمارے، اس میں 92 مرتبہ شروع میں ہم نے صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا ہے، پھر یا اللہ نہیں، پھر ہم نے پڑھنا ہے اللہ ناصر، اللہ حافظ، اللہ صمد. یہ 313 مرتبہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے 92 مرتبہ ہم نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ محمد. یہ عمل ہمارا مکمل ہو جائے گا. پھر ہم نے مٹھائی پہ دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، اور ان گلاب کے پھولوں پہ دم کر دینا ہے. پھر اس گلاب کے پھول اس مٹھائی کے اندر مکس کر دیں. آئی بس ہم نے پھر خود مٹھائی کھا لیں، یا گھر والوں کو یا احباب میں دوستوں یاروں کو تقسیم کر دیں. اچھا، عمل آپ نے کیا، آپ کا عمل پورا ہوا، آپ کو برکتیں ملی. ٹھیک ہے. اب جس چیز پر آپ نے یہ عمل پڑھا، جس چیز پر آپ نے یہ کام کیا، اب وہ مٹھائی جس گھر میں جائے گی، جس لوگ کھائیں گے نا، ان میں بھی ان برکتوں میں سے ان کو بھی برکت ملے گی. لیکن جب یہ عمل آپ کا پورا ہو جائے تو اس کے اوپر یہ عمل جو ہے نا، یہ عمل پڑھ کے اس پہ دم کر دیں. عمل دم کرنے کے بعد پھر آپ فاتحہ اصال کا اہتمام کریں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام عشرہ مبشرہ، اور کل کائنات میں جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، گزرے تھے، گزرے ہیں، اور گزریں گے، ان سب کو آپ اس کو پیش کر دیں. پھر آپ زیادہ نہیں، اسی مہینے کے اندر آپ اپنے اندر تبدیلیاں دیکھنا. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ عمل کر لوں گا میرے رزق میں برکت ہو جائے گی. اب میں نے عمل کر لیا، اب دوسرے دن میں ڈاکٹر صاحب کو فون کروں، ڈاکٹر صاحب میں نے عمل کر لیا لیکن میں وہیں کا وہیں ہوں. بھائی ظاہری حالات میں تو ظاہر سی بات ہے تم وہیں ہوگے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ فائدے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہے ہوتے، لیکن وہ ہمارے اندر کو روشن کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے مثال تو میں نے یہ عمل کیا، آئی بس سمجھ میں. اب مجھے ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا کہ میری رزق میں برکت ہوئی ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ میری بیوی بیمار تھی، اس کی بیماری کی شدت میں کمی آ گئی. میری بیوی کے اندر کوئی مرض تھا، وہ ختم ہو گیا. یہ برکت ہے. میں کسی ایسے مرض میں مبتلا تھا لیکن وہ میرا مرض ٹھیک ہو گیا، یا اس کی شدت میں مجھے کمی ہو گئی. یہ اس عمل کا اثر ہے کہ جو آہستہ 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 ہمارے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، ہمارے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے. اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ورد میں رکھیں، اور ورد میں رکھنا آپ کو کمال کی حد تک پہنچاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن عمل کے چھوڑ دیا، پھر آپ کی مرضی ہے. آپ اس کو 3 دفعہ اپنے ورد میں رکھ لیں، 7 دفعہ ہر نماز کے بعد رکھ لیں، یا ایک تسبیح پڑھ لیں، یا اس کو کنٹینیو رکھیں. جس طرح آپ چاہیں آپ اس کی مدامت کر سکتے ہو، آپ کو اس کی اجازت ہے. اب ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن عمل کرا اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کیا 3 دفعہ 7 دفعہ 10 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں.
لیکن یہ ایسا عمل، ایسے کمال کا عمل ہے کہ جو انسان کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق میں برکت، رزق میں برکت، رزق میں برکت کے پیچھے ہوتے ہیں ہم، لیکن اصل میں ایک بات بتاؤں، آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، اربوں روپیہ ہو، اگر آپ کی صحت نہ ہو نا تو وہ سب کچھ آپ کے لیے بیکار ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف 2 وقت کا 3 وقت کا آپ عزت کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہو، رزق میں برکت ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، تو سمجھ لو کہ آپ سے بڑا بادشاہ اس دور میں کوئی نہیں ہے۔ اگر برکت کی عمل کی دعا کرنا نا تو اس نیت سے کرنا کہ اے باری تعالیٰ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اس ماہ ربیع الاول کی برکت عطا فرما کہ ہم نے اس مہینے کے اندر اس مہینے کی برکتوں کو دعوت دی ہے۔ عمل تو آپ نے بہت سنے ہوں گے نا، لیکن یہ برکت کو دعوت دینے کا عمل ہے، یعنی کہ جس طریقے سے آپ کسی کو پکارتے ہو نا کہ ہم کسی کا نام لے کے پکارتے تو وہی آئے گا، اسی طریقے سے جب ہم اسی مہینے کی برکتوں کو، اسی مہینوں کی برکتوں کے عوض وہ ان اسم اعظم سے، ان اسم الہی سے ہم جب پکاریں گے نا تو ہمارے پاس وہی آئے گا جس کو ہم پکاریں گے۔ ہم رحمت کو پکاریں رحمت آئے گی، برکت کو پکاریں برکت آئے گی۔ آئی بس سمجھ میں؟ تو ماہ ربیع الاول کا میری طرف سے یہ عام لوگوں کے لیے تحفہ ہے، خاص لوگ بھی اس کو اپنے بیاض شاذلیہ میں تحریر کریں۔ اچھا، عملیات کا سلطان جو الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے اس میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اپنی بیعت میں، بلکہ لکھنا چاہیے۔